بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اس ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف کے بعد لبیک کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے لگائی گئی پابندی کے خاتمے کے جو اشارے ہیں وہ ملنے لگے۔ وہ کس طرح سے اور وہ کیسے، یہ سارے جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوگی۔ چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ جتنے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین، صادری صاحب کے بعد، یعنی یہاں پر عمران خان صاحب کے بعد لبیک کی بات یہ کہ لبیک کو ریلیف پہلا کون سا ملے گا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ لبیک کے جو پہلا سب سے بڑا ریلیف ملنا ہے، وہ ریلیف یہ ملنا ہے کہ انہوں نے بین سے ان بین ہونا ہے، یعنی ان کو کالعدم جس طرح سے کیا گیا ہے، ان کو اس کالعدم کا جو ٹیگ ان کے اوپر لگایا گیا، اس کو کیا کیا جائے گا، ہٹایا جائے گا، اس کو کیا کیا جائے گا، مٹایا جائے گا۔ جب اس کالعدمی کے ٹیگ کو ہٹایا جائے گا، مٹایا جائے گا، تو صاف ظاہر ہے کہ آٹومیٹیکلی مسجد رحمت اللہ جس دن لبیک کے اوپر یہ بین ختم ہوا، اسی دن آپ دیکھیں گے کہ امیر المجاہدین کا مزار بھی اوپن ہو جائے گا، مسجد بھی اوپن ہو جائے گی۔ نمبر 2، پہلی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لبیک کو پہلا جو ریلیف ہے وہ مسجد رحمت للعالمین، وہ امیر المجاہدین کا جو مزار ہے وہ کھلنے کی صورت میں بھی مل سکتا ہے۔ یہ چیزیں بڑی اس وقت اہمیت کی حامل ہیں کہ اگر یہ ریلیف مل جاتی ہے تو لبیک کی ساری مشکلات ایزی ہو جائیں گی۔ وہ کیسے، آج میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان لبیک کے اوپر عائد پابندی کو ختم کر دیا ہے تو آٹومیٹیکلی پورے پاکستان کے اندر لبیک کو جلسے، جلوس، سیاسی، پولیٹیکلی، مذہبی ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں کرنے کی کیا مل جائے گی، اجازت مل جائے گی۔ نمبر 1 یہ سٹیپ ہوگا۔ نمبر 2، اگر ان کے صرف مسجد اور مزار کو ری اوپن کرنے کی اجازت مل جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آٹومیٹیکلی امیر المجاہدین کا عرس کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب امیر المجاہدین کا عرس ہوگا تو صاف ظاہر ہے کہ لبیک کو آٹومیٹیکلی ایک بہت بڑی مذہبی اپنی جو ایک طاقت ہے وہ شو کرنے کا موقع مل جائے گا۔ پھر وہ لاکھوں لوگ اس عرس کے اوپر جب جمع ہوں گے، جب ان کی گیدرنگ ہوگی، پھر وہ اپنا مطالبہ منوا سکتے ہیں۔ یعنی یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت چاہتی ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ ہماری باتوں کو فالو کرے اور صوبے بنانے کا جو بل ہے، جو ترمیم ہے، اس کو ایکسیپٹ کرے، اور زرداری کی اور شہباز کی اور نواز کی اور زرداری کی اور بلاول ماہواری کی جو ایک بالادستی اس قوم کے اوپر 40-50 سال سے آ رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان سب لوگوں کو صرف صوبوں تک محدود کر دیا جائے گا۔ کراچی ایم کیو ایم کو دے دیا جائے گا، اور ایم کیو ایم سے کبھی جماعت اسلامی کو، یعنی 5 سال ایم کیو ایم کے، 5 سال جماعت اسلامی کے یا ٹی ایل پی کے، کیونکہ ٹی ایل پی کو کراچی صوبہ بننے کی صورت میں سب سے بڑی جو اپوزیشن جماعت ہوگی وہ ٹی ایل پی ہوگی۔
وہ لبیک ہوگی۔ یہ میں آج آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں، یہ کوئی جھوٹ موٹ نہیں ہے۔ یعنی پورے پاکستان کے اندر اگر نئے صوبے بنتے ہیں، اور نئے صوبے بننے کی صورت میں جو اپوزیشن کے اندر جو دوسری بڑی جماعت ہوگی وہ لبیک ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ پیپل پارٹی ختم، نون لیگ ختم، اور یہاں پر جو مقابلہ چلنا ہے وہ لبیک اور انصاف کے درمیان چلنا ہے۔ یہ ہیں وہ بنیادی ریزنز، یہ ہیں وہ بنیادی وجوہات، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان لبیک کو اب ان دو چیزوں میں سے، ایک جماعت کے اوپر عائد پابندی اور ایک مسجد اور مزار کو کھولنے کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ دینے والی ہے۔ وہ فیصلہ 10 دن بعد ہے، وہ فیصلہ 20 دن بعد ہے، وہ فیصلہ 1 ماہ کے بعد ہے۔ یعنی آج سے لے کر 1 ماہ کے اندر اندر آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے لبیک کے حوالے سے ایک بہت بڑی جو خوشخبری ہے وہ ملنے لگی، وہ آپ کو سننے کو ملے گی۔ یہ ہونے لگا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور آپ سب لوگ اس چیز کو جن کو دیکھیں گے، واچ کریں گے، اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے، اور ایسا ہونا چاہیے، اور یہ خوشخبریاں ملنی چاہیے۔ لبیک اس خوشخبریوں کے لیے ہی اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ سارا کا سارا جو اقدام ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لبیک کا حق ہے، یہ لبیک کا رائٹ ہے کہ ان کو پولیٹیکلی ایکٹیویٹیز جو ہیں، سرگرمیاں جو ہیں وہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ محب وطن لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ محب وطن لوگ نہ ہوں، یہ محب وطن لوگ ہیں۔ ان کی حب الوطنی پر شک نہیں کرنا چاہیے، ان کو پورے کے پورے جو مواقع ہیں وہ دینے چاہیے، تاکہ یہ لوگ اپنا جو ایک کردار ہے پاکستان کی ترقی کے اندر وہ ادا کر سکیں۔ اب اس کے لیے جو ریاستی ادارے ان کا رائٹ بنتا ہے، وہ ان لوگوں کو، یعنی آپ کہتے ہیں کہ یار ہم فلاں بندوں کو بھی قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں، فلاں بندے لوگوں کو بھی لانا چاہتے ہیں، فلاں بھی سسٹم کے اندر انٹر ہو جائے، فلاں بھی۔ لبیک تو آلریڈی انٹر ہے، لبیک تو پاکستان کے اداروں کو مانتی ہے، لبیک تو پاکستان سے محبت کرتی ہے، اور لبیک والے تو پاکستان کو بنانے کے کیا ہیں، دعوے دار ہیں۔ پھر آپ ان کے اوپر کس چیز کا بین لگاتے ہیں؟ یہ بات جو ہے وہ مجھے بھی بتانی چاہیے کہ اس چیز کا جو ہم بین لگاتے ہیں، اور اس لیے لگاتے ہیں تو اس کے لیے خدا کے لیے جتنے بھی ذاتی رنجشیں ہیں، ان رنجشوں کو فل اپ کریں، بھر دیں، ختم کریں۔ لبیک کو ان کا جو رائٹ ہے وہ ملنا چاہیے، وہ دینا چاہیے، اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں وہ قوم کے سامنے رکھنی چاہیے، لانی چاہیے، دکھانی چاہیے، اور قوم ان چیزوں کو دیکھے کہ یار یہ وہ رائٹ ہے جو ہمیں ملنے لگا ہے، جو ہمیں مل رہا ہے۔ تو یہ جب ساری کی ساری سچویشن ہوگی، پوزیشن ہوگی، تو یہ جو معاملات ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے، وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ ساری کی ساری جو اسٹرگل ہے وہ کرنی پڑے گی، ساری کی ساری جو جدوجہد ہے وہ کرنی پڑے گی، اور اس کے جو ریزلٹس ہیں، جو نتائج ہیں، وہ آپ کو نظر بھی آئیں گے، اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے۔ تو اپنی اسٹرگل کو، اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھنا چاہیے، اور امن طور پر، لیگلی طور پر، اور یہ راستے جو ہیں انشاءاللہ آنے والے ڈیز کے اندر، دنوں کے اندر ملیں گے، اور آپ سب لوگ جو ہے نا یہ راستے ملتے ہوئے دیکھیں گے، اور یہ ساری کی ساری جو سچویشن ہے وہ آپ کو نظر بھی جو ہے نا وہ آئے گی۔ تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ ہو رہا ہے، اور ان معاملات کو پورا پاکستان جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے۔ اس وقت سے مزید کیا اپڈیٹ ملتی ہے، وہ آنے والے جو ڈیز ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ حکومت کی فیور میں نہیں، بلکہ جن جماعتوں کے اوپر پابندیاں تھیں ان کے فیور میں یہ سارا کا سارا جو ماحول ہے وہ بننا شروع ہو چکا ہے۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.